صرف آپ کی ہی بیٹی نہیں تھکتی، کام کر کے دوسروں کی بیٹی بھی تھک جاتی ہوگی، جنہیں آپ بڑی چاہ سے بہو بنا کر گھر لائیں، جو شادی سے پہلے تک آپ کو چاند ٹکڑا لگتی تھی۔ شدید گرمی میں ڈھیر سارے کنبے کا کھانا بناتے ہوئے صرف آپ کی ہی بیٹی کا بلڈ پریشر کم نہیں ہوتا، بلکہ وہ بیٹی بھی تھک جاتی ہے جسے آپ نے اپنے گھر کی باورچن اور دھوبن بنا رکھا ہے، جو بالکل مفت میں آپ کے شوہر کے بہن بھائیوں، ماں باپ اور آنے والے رشتہ داروں اور مہمانوں کی صبح شام چاکری کر رہی ہے۔ بہو کو گھر میں لانے سے پہلے آپ لوگوں کے ذہن میں صرف یہی بات کیوں ہوتی ہے کہ وہ آئے گی تو سارے گھر کے تمام کاج کی ذمہ داری اس پر ڈال دیں گے؟ وہ آپ کے گھر کی بہو ہے، رونق ہے، کوئی تنخواہ دار نوکر نہیں، اور نہ ہی اس پر فرض ہے کہ وہ آپ کے پورے گھرانے کی نرس، دھوبن اور باورچن بن کر رہے۔ وہ اپنا میکا اور اپنے بہت سے خواب، اپنے جان لٹانے والے ماں باپ اور اپنے ناز اٹھانے والے بھائی بہن چھوڑ کر صرف آپ کے بیٹے کے دل کا سکون اور اس کی زندگی کی رونق بڑھانے آئی ہے، اور آپ اس کو گھر کے کاموں میں ایسا الجھا دیتی ہیں کہ پورا دن آپ کے گھرانے کی چاکری کرنے کے بعد تھکی ہاری نہ وہ شوہر کو وقت دینے کے قابل رہتی ہے، نہ اپنے بچوں کو۔ اس کے میکے سے فون آ جائے اور وہ ذرا سی گپ شپ لگا کر اپنے میکے کے حال چال معلوم کرے تو آپ اول فول باتیں سنا کر اس کی دل آزاری کریں، اور جب آپ کی بیٹی کا فون آئے تو آپ اس سے گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کریں۔ آپ کی بیٹی بھی تو اپنے گھر کا کام کاج چھوڑ کر آپ سے گپ شپ لگا رہی ہے، یہ آپ کو برا کیوں نہیں لگتا؟ اس کے ماں باپ اس کی خوشیوں کی ضمانت میں جہیز میں ہر چیز دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، پھر بھی اگر کوئی چیز کم ہو جائے تو آپ اس کی 7 نسلوں کو کوسنے سے باز نہیں آتی، اور اگر آپ کی بیٹی کو سسرال میں 2-4 باتیں سننا پڑ جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری بیٹی بہت ظلم سہتی ہے۔ اگر خوش نصیبی سے عزت دار گھرانے کی اچھی بیٹی آپ کے گھر کی بہو بن گئی ہے تو اسے سعادت سمجھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ وہ صرف آپ کی بہو نہیں بلکہ آپ کے بیٹے کی اگلی نسلوں کی تربیت کی ذمہ دار ہے۔ اسے کچھ وقت دیں کہ وہ اپنے آپ کے گھر کی روٹین کو سمجھ سکے، اس کے ساتھ بھی اپنی بیٹیوں جیسا سلوک کریں، کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کریں۔ وہ بہو ہونے کے ساتھ ایک انسان بھی ہے، اس کی بھی کوئی عزت نفس ہے۔ مذہب اسلام میں سب سے زیادہ بیوی پر حق اس کے شوہر کا ہے، لیکن اکثر سسرال میں عورت کو گھریلو سیاست میں اتنا الجھا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے تو بہت دور کی بات، اپنے شوہر اور بچوں کو وقت دینے کے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتی، اور شوہر بھی ایسا کہ اپنے ماں باپ اور گھر والوں کے احترام میں بیوی کے حق میں ایک لفظ بھی بولنے سے قاصر۔ شوہر حضرات سے التجا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو صرف 2 جوڑے اور 2 وقت کی روٹی دینے کے ذمہ دار نہیں، بلکہ اس کی عزت اور اکرام کی ذمہ داری بھی آپ پر ہی ہے۔ آپ کو اللہ نے حاکم اس لیے نہیں بنایا کہ آپ بیوی کو اپنا محکوم سمجھتے رہیں اور اس سے پورے گھرانے کی غلامی کرواتے رہیں۔ بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کریں اور ان کی جان اور عزت کی حفاظت کریں، جیسا خود کھاتے ہیں ایسا ہی بیوی کو کھلائیں۔ آپ کے گھر والے آپ کی اپنی ذمہ داری ہیں، آپ کی بیوی کی نہیں۔ اگر بیوی اپنا اخلاقی فرض سمجھ کر آپ کے گھر والوں کی خدمت کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں پورے گھرانے کا بوجھ اس پر گدھے کی طرح لاد دیا جائے، اس کا آرام اور سکون ختم کر دیا جائے۔ خدا را سنبھل جائیں، آپ کو اپنی بیوی کے تمام معاملات کے لیے اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ آپ اپنی بہنوں کو ان کے سسرال میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ کریں، ورنہ مکافات عمل کی چکی بہت آہستہ چلتی ہے، لیکن جب چلنا شروع ہوتی ہے تو بہت اچھی طرح پیس کے رکھ دیتی ہے۔ خدا را اپنی بیٹیوں کے مستقبل سے ڈریں، کسی کی بیٹی کو اتنی ہی اذیت و تکلیف دیں جتنی جب آپ کی بیٹیوں پر آئے تو آپ برداشت کر سکیں۔ بہت سے لوگ یہ پوسٹ پڑھ کر یہ کمنٹ کریں گے، بہت سے لوگ یہ ویڈیو دیکھ کر یہ کمنٹ کریں گے کہ ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن ہمارے پاکستان میں جو جوائنٹ فیملی سسٹم کا رواج ہے وہاں 95% ایسے ہی حالات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیٹیاں اس لیے دیتا ہے کہ ہم دوسرے کی بیٹیوں کے درد کو بھی سمجھ سکیں۔ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہی نہیں، دیوروں سے سخت پردے کی وعید ہے، عورت ہو یا مرد اسے اپنے ماں باپ کی خدمت کا اجر ہے، اس لیے مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خود خدمت کرے۔ اگر بیوی رضامندی کے ساتھ ساس سسر کی خدمت کرتی ہے تو اس کی سعادت مندی ہے، اور خاوند کو بیوی کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔